باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَتَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بابرکت کلام کے بعد آج انلائٹنڈ اسکول اینڈ کالج سسٹم کے بچوں کو سکول میں بلانے کا جو مقصد تھا کہ یہ جو پاکستان میں 1 مئی 1972 سے یہ مزدور ڈے لیبر ڈے منایا جا رہا تھا یا منایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی بھی تہوار آتا ہے، ہم سکول یا کوئی بھی یونیورسٹیز اگر وہ چھٹی دے دیتے ہیں تو ہماری اس نسل کو، ہمارے بچوں کو اس چھٹی کے دن کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چھٹی کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے۔ آج میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ایک مزدور ہوں، آپ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی مزدور ہیں، ہم بھی سونا چاہتے تھے، لیکن اس مزدوری نے، اس پیٹ نے ہمیں سونے نہیں دیا، اور ہم نے سوچا کہ اگر آج ہمیں اس دن نے سونے نہیں دیا تو کل کو جو ہمارے آنے والے بچے ہیں یا یہ جو موجودہ بچے ہیں، اگر آج انہوں نے اس دن کی اہمیت کو صحیح طریقے سے نہ جانچا تو کل ان کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو کم سے کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو دن منایا جا رہا ہے یہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے سلام ٹو لیبر ڈے یا سلام ٹو لیبر، ادھر لکھا ہوا ہے مزدوروں کو سلام۔ 1 مئی آج 2026 ہے، 1 مئی 1972 سے یہ منایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ یوں یہ دن 1886 شکاگو، امریکہ کا ایک شہر ہے، کس کا شہر ہے؟ شکاگو سے مزدوروں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹرائک کی تھی، ہڑتال کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنے ماتحت سے اس قدر تکلیف دے اور مشکل کام لیتے ہیں کہ اس مزدور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ مزدور کی کوئی لمٹ نہیں تھی کہ اس نے 4 گھنٹے کام کرنے ہیں، 12 گھنٹے کام کرنے ہیں، 24 گھنٹے کام کرنے ہیں۔ تو مزدوروں نے اپنے حق کے لیے آواز جو بلند کی تھی کہ ہمارا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 8 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ جیسے ہم تو آج منا رہے ہیں نا یہ دن، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو رب ہے، اللہ رب العزت، اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھاتا
جو وہ اٹھا نہ سکے۔ بوجھ کا مطلب کیا تھا جی؟ وزن، کوئی ذمہ داری جو آپ کام کرتے ہیں، جب اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جو مزدور پر اتنا ظلم کریں۔ آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو پتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ پسینہ خشک ہونے سے مطلب کہ جس وقت وہ کام مکمل کرے اسی وقت اس کو اس کی جو مزدوری ہے وہ ادا کر دی جائے۔ آج ہمارا جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو زمیندار ہیں، ہمارے جو مالکان ہیں، جو فیکٹریز کے ہیں، ملز کے ہیں، مطلب اور بھی جس بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جو مالک ہیں، وہ خود کو خدائی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ خدا ان سے باز نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے جیسے فرما دیا کہ میں اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم جو آج اکٹھے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک کسی بھی بندے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں وہ ظاہراً تو چلیں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی آخرت بڑی خراب ہو جائے۔ آج دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کر اچھے عمل کرنے ہیں۔ اچھے عمل میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے۔ اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تکلیف دے عمل کیسا ہوتا ہے؟ یہ اس سے پوچھیں جو اس تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم سب مل کر آج ایک عہد کر لیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے اور اس کو حق دینا چاہیے اور اس کو وہ حق ملنا چاہیے۔ آج یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں سامنے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، لیکن ایک تنبیہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ آپ ایسے کچھ مزدور بھی ہوں گے، کچھ لوگ مالک بھی ہوں گے، اور مالک جو ہوگا کسی بھی فیکٹری کا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا مالک اصل میں اللہ ہی ہوتا ہے، یہ دیکھنا۔ اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، سچ بولنا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ سبق ہے پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج یہ جو زاہد کو اگر فخر ہے، ماتھے کے نشان پہ
اگر فخر ہے ماتھے کے نشان پر مزدور کی چھالے بھی بڑے غور طلب کرنے والا جو بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ادا کرتا ہے، تو جو زمین پر نشان اس کے ماتھے پر پڑتا ہے، پرہیزگار کو اس نشان پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مزدور کے جو ہاتھوں کے چھالے ہیں وہ بھی بڑے دیکھنے کے قابل ہیں۔ اگر ہم مزدور کے ہاتھوں کے چھالوں کو غور سے دیکھیں تو یقیناً ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ ضرور اس بات میں جاگنے کے لیے ہمیں اجاگر ضرور کرے گا، مجبور ضرور کرے گا۔ جیسے وہ اپنی ایک مثال ہے نا کہ ساڈا حق اتھے رکھ، اگر یہ نظام چل جائے کہ ساڈا حق اتھے رکھ تو پھر تو ٹھیک، لیکن مزدور کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے گربان میں ہاتھ ڈال کر اپنا حق چھین سکے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ میرا حق یا ساڈا حق اتھے رکھ۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان پاکستان انلائٹن اسکول اینڈ کالج سسٹم کے بچوں